بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ روزے ہمارے لیے جس طریقے سے پیغام لے کے آتے ہیں، احکام بھی لے کے آتے ہیں اور حکمتیں بھی لے کے آتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم روزے کے تعلق سے جو زندگی میں ہمارے تبدیلی آتی ہے رمضان کی، وہ تو آتی ہی ہے، لیکن ہمارے ذہن میں بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ اب ایک سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھائی روزے جو ہیں طے کیسے ہوں گے، رمضان شروع کب ہوگا، اور چاند کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت اہم ہے، تو یہ چاند کا مسئلہ ایک ایشو کیوں ہے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سلسلے میں بھی آپ کو بتاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفصیلی حیثیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ اے لوگوں، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی کہ یہ چاند ہے کیا چیز، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ وقت معلوم کرنے کا زمانہ ہے، وہ ذریعہ ہے حج کے لیے اور دوسرے اسلامی جو احکام ہیں یا اسلامی جو عبادتیں ہیں ان کے لیے۔ دوسری بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہی ہے کہ ہم نے چاند اور سورج کو پیدا کیا ہے، الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج بھی ایک حساب کے ساتھ چل رہا ہے اور چاند بھی ایک حساب کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری شریعت کے اندر دو چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ ہوا کہ جو ہمارے دن ہیں اور دن اور رات یہ سورج سے طے ہوتے ہیں، لیکن مہینہ ہمارا جو ہے وہ چاند سے طے ہوتا ہے، جس کو ہم لونر کیلنڈر کہتے ہیں، قمری سال ہوتا ہے۔ اچھا، سورج کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج کا گردش کا طریقہ اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا متعین ہے، اس کے آربٹ ہے، قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہم نے جتنی بھی یہ سیارے پیدا کیے ہیں، سورج اور جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں، یہ سب ایک گردش میں دوڑ رہے ہیں یا تیر رہے ہیں۔ اگر اس کو سوئمنگ کے لفظ سے کہیں تو بالکل سمجھاتا ہے جیسے پانی میں تیرتا ہے کوئی، تو یہ سب اپنی گردش کر رہے ہیں۔ تو سورج کا تیرنے کا طریقہ یا چلنے کا طریقہ اس کے آربٹ میں اتنا متعین ہے کہ آپ 1 ملین سال کے حساب بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو چاند کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند بنیادی طور پر اس کا آربٹ تو ہے، لیکن اس آربٹ کا جو شکل ہے چلنے کی وہ دو وجہ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اوول طریقے پہ چلتا ہے، یعنی وہ بالکل یہ کہیے گول نہیں چلتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یعنی اس کی لائن جو ہے وہ اونچی نیچی ہوتی ہے، یعنی کبھی وہ اس کی گردش کا ایک ہلکا سا اوپر آتا ہے پھر ہلکا سا نیچے آتا ہے، دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ اچھا، چاند کی دیکھنے کے سلسلے میں تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاند اگر فرض کیجئے کہ سورج کے نکلنے سے پہلے پیدا ہو گیا ہے، لیکن دکھنے کا وقت اس کا وہ ہے جب سورج مثلا ابھی ڈوبا نہیں ہے، تو پھر مسئلہ ہوگا۔ سورج ڈوب گیا ہے اور وہ دیکھنے کا وقت ہے، لیکن چاند کی حیت جو ہے یا پوزیشن ایسی ہے جہاں پر اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ابھی، یا اس کے اندر کوئی اور رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں کئی مسائل ہیں جس کو چاند کے دیکھنے میں ہمیں طے کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک حکم دیا ہے کہ تم فمن شہدہ منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو چاند کو دیکھ کر مہینے کو پالے وہ روزہ شروع کرے۔ تو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے شہدہ۔ شہادت جو ہے عربی میں دونوں چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک چیز کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب بھی شہادت ہے، اور ایک چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے اپنے معلومات کے ذریعے سے معلوم کر لیں تو یہ بھی شہادت ہے۔ اگر کسی نے آپ سے یہ کہا کہ بھئی مطلب باہر میں گیا تھا اور میں نے دیکھا گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ شہادت ہو گئی۔ اور ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی میں نے اپنے طور پر جو معلومات تھیں ریسرچ کی تھی، اور ریسرچ کے بعد میں آپ کو گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ فارمولہ ایسے ہے، تو شہدہ کا لفظ تو ہے بڑی گنجائش والا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے بارے میں حکم دیا تو دو تین باتیں اس میں کہیں۔ ایک تو یہ کہا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب روزہ چاند دکھ جائے تمہیں تب روزہ شروع کرو، اور جب دکھ جائے عید کا چاند تو پھر روزہ چھوڑ دو۔ اگر تمہارے پاس 29 کا چاند ہے اور چاند دکھ نہیں رہا ہے تو 30 روزے پورے کر لو۔ پھر آپ نے یہ بتایا کہ مہینہ چاند کا جو ہوگا یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا، 31 نہیں ہو سکتا، 28 نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بتائی کہ چاند کے دیکھنے میں اتنا کافی ہے کہ اگر دو آدمی مل جائیں اور گواہی دے دیں کسی بھی جگہ سے تو اس کو ہم مان لیں گے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے ہاں فقہا نے جو تفصیلات مرتب کی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ چاند دیکھنے کے دو طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک اس کو ہم کہتے ہیں لوکل سائٹنگ، کہ جس علاقے میں چاند دکھ سکتا ہو وہاں کے علاقے کے لوگ دیکھ لیں اور وہیں کے لوگ وہاں کے حساب سے روزہ رکھ لیں۔
اس کو لوکل کہتے ہیں. دوسرا کہتا ہے گلوبل. گلوبل کا مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے تو پھر ہم اس کے چاند کو اپنے یہاں بھی اس پہ نافذ کر لیں یا اس کو مان لیں. ابھی جو ہماری مختلف قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تو لوکل سائٹنگ پہ تھیں، لیکن اب جو حالات ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ خواہش بڑھ رہی ہے لوگوں کی کہ ہم گلوبل پہ جائیں. تو یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کینیڈا میں کئی طریقے سے چاند کے بارے میں اعلان ہوتا ہے. ایک تو لوکل سائٹنگ کا گروپ ہے جو کرتا ہے، دوسرا اور طریقے سے کرتا ہے کہ بھئی ہم کیلکولیشن کو طے کر لیں گے، حساب سے معلوم کر لیں گے اور ہم اعلان کر دیں گے کہ فلاں دن چاند کا ہے. تو چاند کا جو حساب ہے اس کے 3 درجے ہیں. ایک ہے برتھ آف مون، کہ چاند پیدا ہو گیا تو ہم نے کہا چاند شروع ہو گیا. اس کو کسی نے بھی نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، برتھ آف مون سے ہم چاند شروع نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھنا ممکن ہو، پاسبلٹی آف مون. تو اس میں لوگوں کو تھوڑا سا اعتراض ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، تو کیا ہم اس میں دوربین لگا کے دیکھ لیں گے؟ تو بعض نے کہا کہ ہم دوربین لگا لیں گے، بعض نے کہا نہیں لگائیں گے. لیکن بہرحال پاسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ایک ہے ویزیبلٹی آف مون، کہ چاند یقینی طور پر دکھ جائے گا. اس کے بارے میں جو طریقہ طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ مثلا چاند پیدا ہو چکا ہو سورج ڈوبنے سے 12 گھنٹے پہلے، اور اس کا اتنی اس کی چیزیں طے ہو جائیں تو پھر یہ طے ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جو مختلف قسم کی ہلال سے متعلق ویب سائٹس ہیں، انہوں نے رنگ بنائے ہوئے ہیں کہ ایک ویزیبلٹی کا ہے، ایک پاسبلٹی کا ہے، اور ایک امپاسبل ہے کہ دیکھ ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال کیلکولیشن کا ایشو یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس اس کا بالکل امکان ہے کہ جب وہ کہیں کہ ویزیبلٹی ہوگی تو چاند ضرور دکھ جائے گا. تو اگر ہم کیلکولیشن کو لے لیں اور گلوبل سائٹنگ کو لے لیں تو اس طرح سے ہوتا یہ ہے کہ کیلکولیشن سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے ٹائم بہت پہلے معلوم ہو جانے کا. لیکن جو نبی کریم کی حدیث ہے کہ دیکھو، تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم چاند کو دیکھ بھی لیں گے کیونکہ ہمیں آسانی ہو جائے گی اور شریعت پہ عمل بھی ہو جائے گا. تو یہاں پر ایک کریسنٹ کمیٹی ہے جس میں بھی اس میں شریک ہوں اس کے پروگرام میں، اور ایک ہمارے یہاں ہلال کونسل ہے. تو ہم دونوں کی طرف سے یہ طے ہوا ہے کہ ہم گلوبل سائٹنگ کو لیں گے، اور چاند کے جہاں پر بھی دیکھے جانے کی خبر مل جائے گی اس کے بنیاد پر ہم یہاں کینیڈا میں بھی اس کا اعلان کر دیں گے. باقی ایک دوسری شکل وہی ہے جو میں نے بتایا ہے کہ فقہ کونسل آف نارتھ امریکہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم شفٹ کونسل اس پہ جائیں گے. تو وہ طریقہ بھی یعنی ایک طرح سے مناسب ہے، لیکن اس میں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ 12 چاند جو نکلتے ہیں مہینے کے، ان میں سے ایک چاند ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں کیلکولیشن سے طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم مزید پکا کرنے کے لیے رویت پہ جائیں. تو اگر اس طریقے سے ہم سب لوگ آپس میں جمع ہو جائیں تو اس سے ہماری شریعت پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چاند کے ساتھ ہم روز شروع کریں تو عید بھی ہماری ایک ساتھ ہو جائے. اور میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک ملک میں تو ایک دن عید ہو. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹورنٹو میں مثلا 2-3 گروپ ہو جاتے ہیں تو 2 کم سے کم عیدیں ہو جاتی ہیں. یہ چیز کیسے بچیں ہم اسے؟ اب خواہش تو اپنی جگہ ہے، مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کا حل ہمیں شریعت کے اندر رہ کر ہی نکالنا ہے. تو ہم نے اسی لیے کوشش کی ہے کہ ہم کیلکولیشن اور سائٹنگ، کیلکولیٹڈ سائٹنگ کا لفظ ہم نے بنایا ہے کہ ہم کیلکولیشن کو لیں گے اہیڈ آف ٹائم، پہلے سے معلوم کرنے کے لیے، لیکن رویت کو ہم لیں گے کہ شریعت پہ عمل ہو جائے. اب بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب سورج کے بارے میں تو آپ دیکھنے کا پابندی نہیں لگاتے، چاند پہ کیوں لگاتے ہیں؟ دونوں میں فرق ہے. سورج کا میں نے بتایا کہ آپ کہیں سے بھی دنیا کا ملین سال کا حساب لگا لیں، آپ کو سیکنڈ کا فرق نہیں ملے گا. لیکن چاند چونکہ گردش میں اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کے اندر ویریشن ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ اور اسباب ہوتے ہیں دیکھنے کے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کرنا ہے تاکہ ہم دیکھ بھی لیں اور اس پہ عمل بھی کر لیں. پرانی قوموں میں اگر آپ کو خیال ہو تو مثلا یہودی مذہب میں چاند دیکھنے کا رواج پہلے تھا، لیکن انہوں نے حساب پہ وہ چلے گئے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ چاند کب دکھے گا کب نہیں دکھے گا اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا، اور ان کی جو عبادتیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. ہندو مت کے اندر دوج ہوتا ہے، 15 دن کے اندر وہ چاند کو متعین کرتے ہیں حساب سے، تو وہ چاند دکھے نہ دکھے وہ چلنے لگتا ہے. تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت پہ عمل اس طرح سے کریں کہ حساب سے ہمیں فائدہ ہو، کیونکہ حساب بھی اللہ ہی کا دیا ہوا انعام ہے، سائنس بھی ہمارے پاس اللہ ہی نے دی ہے، لیکن حکم پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں شریعت پہ عمل کرنا ہوگا. تو یہ ایک روزے کے تعلق سے ایک بات ہے. باقی یہ کہ سحری کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہوگا، کیلنڈر 2-3 طرح کے ہوتے ہیں، کسی میں کم زیادہ وقت لکھا ہوتا ہے. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر نارتھ امریکہ میں چونکہ ہم ایکسٹریم نارتھ میں ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا ٹائم جو ہے وہ سورج کا تو طے ہے اور غروب کا بھی طے ہے، لیکن سحری کا وقت کب ہوگا، فجر کب ہوگی، وہ حساب سے ہمیں طے کرنا ہوتا ہے. تو حساب میں
5 منٹ ادھر یا 5 منٹ ادھر کا حساب ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ جس کیلنڈر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت فجر کا مل رہا ہو، آپ وہاں تک سحری کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، اور اس کے لحاظ سے انشاءاللہ گنجائش رہے گی۔ باقی احتیاط کے طور پر 10 منٹ پہلے رک جائیں تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ باقی سورج دیکھنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں طے ہے، تو ہمیں سورج کے حساب سے ہی کرنا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے میں قطب شمالی میں چلا جاؤں، آرکٹک میں، تو وہاں پہ تو سورج کا نکلنا نہ نکلنا برابر ہے، تو وہاں پر ہم ٹوٹل 24 گھنٹے حساب سے طے کریں گے۔ تو یہاں پر بہرحال اس لحاظ سے وقت لمبا ہوتا ہے، گرمی میں دن لمبے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بچوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، بوڑھوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس میں بہرحال شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کی بیماری ایسی ہو کہ اتنے گھنٹے تک بھوکا نہ رہ سکے، تو چھوڑا جا سکتا ہے، روزے کو بعد میں رکھا جا سکتا ہے، خاص طور سردیوں میں۔ بچوں کے سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانے کے لیے اگر وہ رکھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض درجے میں تو رکھیں گے روزہ، لیکن مثلا سحری میں تھوڑا سا ان کو بالکل آخر وقت میں سحری کرا دیں، اور افطار تو وقت پہ ہوگا لیکن اس کے بعد مثلا تراویح میں جلدی وہ نماز پڑھ لیں، یا مغرب پڑھ کے وہ سو جائیں اور آخر وقت میں اٹھ جائیں، اس وقت وہ عشاء پڑھ لیں، تاکہ اس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر معمولات بھی چلتے رہیں، ایکسٹرا تھکن نہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی بنا لیں۔ تو یہ چند معاملات ہیں جو ہمیں احکام کے تعلق سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔